تجھ سے جو چیز ہے ملی ایسی کہیں ملی نہیں، تجھ سے جو چیز ہے ملی ایسی کہیں ملی نہیں۔ اب زندگی ہے زندگی پہلے کی زندگی نہیں، اب زندگی ہے زندگی پہلے کی زندگی نہیں۔ ہر بات تیری کیا رہی دل ہی کو میرے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ حق تعالیٰ کا بے انتہا فضل و احسان ہے کہ اس نے ہمیں سرکار دو جہاں سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا اور ہمیں آپ کا امتی ہونے کا فخر عطا فرمایا۔ الحمدللہ آج کی جو کلاسز ہیں عمل پر بات کرنے کی کوشش کروں گا کہ عمل کیا ہے، عمل کی حقیقت کیا ہے، یہ بتانے کی کوشش کروں گا۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی مدد چاہوں گا، ہمارے شیخ محترم کے وسیلے سے اللہ میری مدد فرمائے، اور آپ کے فیضان سے میں کچھ باتیں کہنا چاہتا ہوں، اللہ کامیابی عطا فرمائے اور سمجھ عطا فرمائے۔ عمل، عین میم لام، عمل کی حقیقت ہے کام کرنا۔ عمل کا کیا معنی ہے؟ کام کرنا، فعل سے تعلق ہے۔ کس سے تعلق ہے؟ فعل، عمل، کام کرنا۔ عقیدے کی بحث ہو رہی تھی ہمارے، اب عمل کی طرف انشاءاللہ چل پڑیں گے۔ اصول دین میں سب سے پہلے عقیدہ جو ایمان سے تعلق رکھا تھا، اور اسی کے ساتھ اسلام، یعنی پہلے اسلام بتائی جاتی ہے، اسلام، ایمان، احسان، تقوی، توحید، اسلام۔ اسلام جو ہے اس کے 5 رکن بتائے جاتے ہیں، ارکان اسلام، اس کے کتنے 5 رکن بتائے جاتے ہیں۔ پہلا کلمہ، دوسرے سے شروع ہوتا ہے عمل، یعنی نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، یہ 5 ارکان ہوتے ہیں، کلمہ، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج۔ یہ 5 ارکان جو ہیں اسلام کے، اس کی پابندی ہر مسلمان، ہر مومن، مرد اور عورت پر فرض ہے۔ عقیدے کی بات تو میں نے بتا دی آپ کو کہ عقیدہ کسے کہتے ہیں، عقیدے کی کیا حقیقت ہے، بہت کچھ میں نے ڈیفینیشنز وغیرہ سب کچھ دیا۔ الحمدللہ عقیدے میں بھی یہی بات ہے کہ حب نبی ہو، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہو۔ اب عمل کی طرف آئیں گے تو پہلی چیز ہوتی ہے کلمے کا پڑھنا۔ کلمے کا وہی پڑھ سکتا ہے جس کے دل میں حب نبی ہو، سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پہلے، بعد میں کلمہ۔ جتنے بھی صحابہ اکرام گزرے ہیں، اصحاب اجمعین، اس میں مشرک بھی تھے، کافر بھی تھے،
جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کا تعلق ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت، آپ کی محبت ان کے دل میں آئی، پہلے آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے لگے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو سمجھنے لگے، سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقت کو پہچاننے لگے۔ جو ہی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت دل میں اتری، حضور کی محبت کا نام ہی ایمان ہے، حضور کی محبت کی حقیقت، ایمان کی حقیقت ہی حضور کی محبت ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی ارشاد فرمایا کہ میری محبت ہی ایمان ہے، اور محبت بھی کیسی؟ سب سے زیادہ، سب سے افضل۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی جس دل میں سب سے زیادہ محبت، اس کے دل میں ایمان اتنا، جتنی مقدار سے محبت ہو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے دل، ہمارے دل میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی محبت، ایمان اتنا۔ تو ایمان کی حقیقت حب رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اور بغیر ایمان کے عمل نہیں ہو سکتا۔ یعنی ایک کلمہ بھی جو کوئی بھی پڑھے ہیں، جو کوئی بھی کلمہ پڑھے ہیں اور جو کوئی بھی کلمے کو مانا ہے، پہلے اس کے دل میں حب رسول پہنچا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اللہ تعالیٰ جس کے دل میں ڈال دیتا ہے، وہی اللہ کی طرف سے توفیق ہے، ہدایت ہے۔ اللہ کی ہدایت کے بغیر کوئی مسلمان نہیں ہو سکتا، بے شک اللہ کی ہدایت کے بغیر کوئی مسلمان نہیں ہو سکتا۔ اللہ کی ہدایت کیا ہے؟ سرکار دو جہاں سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے۔ بات سمجھیں کیونکہ یہ محبت ہی جڑ ہے۔ حضور سے جسے محبت نہیں، وہ ایمان سے خالی، اسلام سے خالی۔ جو بھی مسلمان ہوگا، جو بھی مومن ہوگا، وہ کون ہے؟ عاشق رسول، جس کے دل میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہو۔ پہلے محبت داخل ہوتی ہے، یہ محبت جو دل میں اترتی ہے سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی، یہی ہے ہدایت اللہ تعالیٰ کی۔ بات سمجھ میں؟ یہی ہے توفیق اللہ کی طرف سے، یہی ہے ہدایت، اللہ کی ہدایت۔ اللہ کی ہدایت کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، سرکار دو جہاں کی محبت جس کے دل میں اللہ ڈال دیا، یہ اللہ کے طرف سے ہدایت۔ بات سمجھ میں؟ اور جس کے دل میں اللہ تعالی نے رسول کی محبت ڈال دی، وہی حقیقت میں کلمہ پڑھنے والا بنا، وہی حقیقت میں کلمہ پڑھنے والا بنا، وہی حقیقت میں کلمہ گو ہوا۔ بات سمجھ میں؟ جس کی محبت، یعنی کس کی محبت؟ حضور اقدس صلی اللہ۔ تو سرکار سے محبت کرنا، سرکار سے محبت کرنا، سرکار کو سمجھنا، پہچاننا،
صحابہ کا عمل کیا تھا؟ صحابہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھے اور صحابہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانا، جانا۔ تو ذرا سوچئے صاحب، کتنے اس عالم میں اساتذہ ہیں، استاد ہیں، ٹیچرز ہیں، ہے نا، کوچر ہیں، سکھانے والے ہیں، کتنے ہیں دنیا میں سکھانے والے، ہے نا۔ ہر علم کا کوچر الگ الگ ہے، کوئی میتھمیٹکس کا ہے، کوئی لینگویج انگلش کا ہے، کوئی تمل کا ہے، کوئی اردو کا ہے، فارسی کا ہے، عربی کا ہے، کوئی سائنس کا ہے، کوئی ہسٹری کا ہے، کوئی جیوگرفی کا ہے، کوئی میتھمیٹکس کا ہے نا۔ ہر ایک الگ الگ آدمی الگ الگ شعبے کو سکھانے والا، الگ الگ آدمی الگ الگ شعبے کو سکھانے والا۔ کوئی درس حدیث سکھا رہا ہے، کوئی تفسیر قرآن سکھاتا ہے، کوئی فلسفی سکھاتا ہے، منطق، کوئی کچھ کوئی کچھ کوئی کچھ۔ اور والدین زندگی کے کچھ ارکان سکھاتے ہیں کہ بابا زندگی کرنا ہے تو ایسے کرو، زندگی کرنا ہے تو ایسا کرنا پڑے گا۔ بات سمجھ میں؟ ایک ایسے کو بتاؤ جو تمہارے لیے کل کا کل سکھائے، تمہارے زندگی میں جو چاہے، یعنی تمہاری جو ضرورت ہو وہ سب سکھانے والا کوئی ایک ہے کیا؟ نہیں، کوئی کچھ سکھائے گا، کوئی کچھ سکھائے گا، کوئی کچھ سکھائے گا، کوئی کچھ سکھائے گا، الگ الگ۔ کوئی زندگی کا کوئی طریقہ سکھائے گا، کوئی تجارت کا طریقہ سکھائے گا، کوئی نوکری کا طریقہ سکھائے گا۔ بات سمجھ میں آ رہی میری؟ ہر ایک الگ 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 چیزیں سکھائے گا۔ ایک ہی شخص کل سکھانے والا کون کوئی ہے؟ نہیں ہے، نہیں۔ ذرا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر غور کرو۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہی ایک ایسی ہے، ایک شخص، ایک بشر، ایک شخص تمہاری پوری زندگی کے ہر طریقے کو سکھانے والے، تمہیں کیسا جینا سکھانے والے۔ بات سمجھ میں؟ تجارت سرکار نے سکھائی، نوکری کرنے کا طریقہ سرکار نے سکھایا، ماں باپ کے ساتھ کا سلوک سرکار نے سکھایا، بہن بھائی کا سلوک سرکار نے سکھایا۔ بات سمجھ میں آئی؟ بیٹھنے اٹھنے کا طریقہ سرکار نے سکھایا، کھانے پینے کا طریقہ سرکار نے سکھایا، بات کرنے کا سلیقہ سرکار نے سکھایا، دیکھنے کا طریقہ سرکار نے سکھایا، سننے کا طریقہ سرکار نے سکھایا، چلنے پھرنے کا طریقہ سرکار نے سکھایا۔
کون سی بات ہے جو سرکار نے نہیں سکھائی؟ بات سمجھ آئی؟ کوئی ایسی بات بتائیں جو ہماری زندگی سے ریلیٹڈ ہو، جسے سرکار نے نہیں سکھایا ہو۔ کوئی ایک ایسا کارنر بتائیے، ایک ایسی چیز بتائیے، کوئی ایک ایسا جو ہمارے زندگی کا ہو جس میں سرکار کا ریلیشن شپ نہ ہو۔ پڑوسیوں کے ساتھ سلوک سرکار نے سکھایا، دشمنوں کے ساتھ کا سلوک سرکار نے سکھایا، کافروں مشرکین کے ساتھ کا سلوک سرکار نے سکھایا، اہل کتاب کے ساتھ کا سلوک سرکار نے سکھایا، سفر کے طریقے سرکار نے سکھایا۔ اللہ اکبر! نکاح سرکار نے سکھایا، ازدواجی زندگی گزارنے کا طریقہ سرکار نے سکھایا۔ بتائیے کوئی ایک چیز جو سرکار نے نہ سکھائی ہو، آپ کی زندگی سے ریلیٹڈ ہو۔ کپڑے پہننے کا طریقہ سرکار نے سکھایا، غسل کرنے کا طریقہ سرکار نے سکھایا، استنجا کرنے کا طریقہ سرکار نے سکھایا۔ ذرا غور کرو میری باتوں پر، محبت زیادہ ہو جائے گی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور یہ محبت ہی ایمان کی دلیل ہے، حقیقت میں ایمان ہے۔ ذرا سوچئے، اور جو کوئی بھی سرکار کے بتائے ہوئے راہ پر چلا، عزت ملی۔ کیا ملی؟ عزت ملی۔ یہاں تک کہ سرکار نے حکومت کرنے کا طریقہ سکھایا، اور سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ سرکار نے ہمارے اللہ خدا سے ملایا، اللہ کی حقیقتوں سے واقف کیا۔ اللہ نے ہمارے دل میں رسول کی محبت ڈالی، اور رسول نے ہمارے ہی دل میں اللہ کی محبت ڈالی۔ یہ دیکھیے، اللہ رسول کی محبت عطا کرتا ہے، یہ اللہ کی ہدایت۔ رسول اللہ کی محبت ڈالتے ہیں، اللہ کی محبت سے مالا مال کرتے ہیں، یہ رسول کی ہدایت صلی اللہ علیہ وسلم۔ سنے آ رہا ہے؟ ذرا کیوں؟ جب تک کہ ہم ذات کو نہیں پہچانیں گے، محبت کہاں سے آ جائے گی؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی پہچان ہمیں نہیں ہے، تو ہمارے دل میں محبت حضور کی کس طرح آئے گی؟ بات سمجھ میں؟ اور جب محبت ہی دل میں نہیں اتری، پیروی کس طرح ہوگی؟ حضور کی پیروی کس طرح ہوگی؟ شریعت مطہرہ کی پیروی کس طرح ہوگی؟ بات سمجھ میں آتی ہے آپ کو؟ تو پہلے ہم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات کے بارے میں جتنا ہو سکے اتنا سمجھنا۔ ذرا غور کر کے دیکھیں، کوئی بھی ایک بھی کس سے خالی نہیں، ہمارے زندگی سے، اس عالم کی زندگی سے جو کچھ بھی ہے سب سے ریلیٹ ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو ایک ذات ہی ایسی ہے جو مکمل زندگی میں ہے اور مکمل زندگی سکھانے والے۔ کوئی کچھ سکھایا، کوئی کچھ سکھایا، کوئی کچھ سکھایا، کوئی کچھ سکھایا، سرکار کی ذات ہی ایک ایسی ہے، سرکار نے کل سکھایا۔
بات سمجھ میں؟ سرکار نے کل سکھایا، اور جو بھی اس عالم میں سکھانے والے پھیلے ہوئے ہیں جز بن کر، اجزاء بن کر، وہ سب سرکار کے ہی اجزاء ہیں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اجزاء ہیں۔ سرکار سکھانے والے کل، اور باقی جتنے بھی سکھانے والے ہیں وہ انہی کا ایک حصہ سکھانے والے ہیں۔ کوئی کچھ اخلاق سکھاتے ہیں، کوئی ماں باپ کے بارے میں سکھاتے ہیں، کوئی اساتذہ کے بارے میں سکھاتے ہیں، کوئی مشائخ کے بارے میں سکھاتے ہیں، کوئی دین کا کچھ حصہ سکھاتے ہیں، کوئی دنیا کے کچھ معاملات سکھاتے ہیں۔ بات سمجھ میں؟ یہ سب اجزاء ہیں۔ جتنے اس عالم میں سکھانے والے ہیں وہ ایک ایک حصہ سکھانے والے ہیں، وہ بھی کس کا حصہ؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حصہ، اور حضور کا کل سکھانے والے، یہاں تک کہ ہر ایک چیز، کوئی چیز سرکار سے اس زندگی گزارنے کے جو بھی طریقے ہیں سرکار سے ہٹی ہوئی نہیں ہے۔ اب ذرا سوچئے، کوئی آپ کو تجارت سکھا دے تو آپ کے دل میں پہلے کیا پیدا ہوتی ہے؟ اس سے کیا پیدا ہوتی ہے؟ محبت۔ کوئی انگریزی سکھا دے، انگلش سکھا دے، آپ کے دل میں کیا پیدا ہوتی ہے؟ اس سے محبت۔ کوئی سائنس سکھا دے، آپ کے دل میں کیا پیدا ہوتی؟ محبت۔ کوئی نوکری کرنا سکھا دے، آپ کے دل میں کیا پیدا ہوتی؟ محبت۔ بات سمجھ میں آئی؟ کوئی کھانا کھانے سکھا دے، آپ کے دل میں کیا پیدا ہوتی؟ محبت۔ کوئی بات کرنے کا سلیقہ سکھا دے، آپ کے دل میں کیا پیدا ہوتی؟ محبت۔ اب سرکار کی محبت کتنی ہونی چاہیے آپ کے دل میں؟ آپ کے دل میں اب سرکار کی محبت کتنی ہونی چاہیے؟ ماں باپ کچھ حصہ سکھاتے ہیں زندگی کا، استاد کچھ حصہ سکھاتا ہے زندگی کا۔ بات سمجھ میں آتی؟ تمہارے سے جو کوئی بھی ریلیٹ ہوتا ہے وہ کوئی نہ کوئی کچھ حصہ سکھاتا ہے محبت یعنی زندگی کا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سب کچھ سکھاتے ہیں، زندگی، پوری زندگی کا طریقہ سکھاتے ہیں۔ سرکار نے پوری زندگی کا طریقہ سکھاتے ہیں۔ تم نے کچھ حصہ سیکھا، ان سے محبت آ گئی تمہارے دل میں۔ اب سرکار کی محبت ہمارے دل میں کتنی نہیں ہونا چاہیے؟ یہی بات سرکار فرماتے ہیں، لا یؤمنو حتی اکونا احبا الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ میاں تم اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے، تمہارے والد سے زیادہ، تمہاری اولاد سے زیادہ، تمام عالم سے زیادہ میری محبت تیرے دل میں نہ ہو جائے۔ کیوں؟ یہ جو کوئی بھی سکھا رہا ہے وہ حقیقت میں میرا ہی عطیہ عطا کردہ ہے، میری ہی چیز ہے، جو تجھے میری ہی چیز ہے جو تجھے سکھا رہا ہے۔ حقیقت میں میں ہوں کل زندگی سکھا رہا ہوں، جو کل زندگی سکھائے۔ وہ ذات کے بارے میں جانیے، وہ ذات ہے ہمارے رسول اللہ۔ یہی عالم تھا صحابہ کا۔ جب صحابہ نے رسول اللہ کو دیکھا، اللہ تعالیٰ نے جب صحابہ کے دل میں رسول اللہ کی محبت ڈالا اور وہ محبت میں اضافہ ہونے لگا، کب؟ جب حضور کی صحبت پانے لگے، حضور جب ایک ایک بات سکھانے لگے، طریقہ سکھانے لگے، سلیقہ سکھانے لگے، اخلاق سکھانے لگے،
آپس میں کی دشمنیاں بدل کر محبت میں تبدیل ہو گئی. بات سمجھ میں آئی؟ فائدہ ہی فائدہ زندگی میں ملنے لگا اور جاننے لگے کہ یہ ایک ذات ہے جو کل زندگی سکھا رہی ہے. تو ایک ذات کی محبت اپنے دل میں بڑھتی گئی بڑھتی گئی بڑھتی گئی بڑھتی گئی، یہاں تک کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے الہ کی حقیقت سے بھی ہمیں واقف کر دیا، بندگی کرنا سکھایا. اللہ کی بندگی، اللہ کون اور اللہ کی بندگی کیسے ہو سکتی ہے، یہ بھی حضور نے ہی سکھایا. دنیا بھی سکھائی رسول اللہ نے، دین بھی سکھایا رسول اللہ نے. بات سمجھ میں؟ دنیا بھی رسول اللہ نے سکھائی، دین بھی رسول اللہ نے سکھائی. اب آپ سے ہمیں کتنی محبت ہونی چاہیے؟ بولیے، کتنی محبت ہونی چاہیے؟ پہلے ہمارے دل میں آپ کی محبت آنی چاہیے اور آپ کی پہچان آنی چاہیے، آپ کی سمجھ آنی چاہیے کہ کون کیا ذات ہے وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. تبھی ہمارے دل میں عشق محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوگا، اور عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہمارے لیے سب کچھ. جس کے دل میں عشق ہو جائے، جس کے دل میں محبت ہو جائے رسول اللہ کی، وہ اس دنیا کو بھی پا لیا اور آخرت کو بھی پا لیا. اس عالم سے میں بھی جیت حاصل کر لیا، اس عالم میں بھی جیت حاصل کر لیا. بات سمجھ میں آئی؟ موت سخت، سخت سے سخت ترین آسان سے آسان ہو جاتی ہے، میٹھی ہو جاتی ہے، اور کیا ہو جاتی ہے؟ ایک حبیب سے دوسرے حبیب کو ملنے کا راستہ بن جاتی ہے. جو شخص سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو اپنے دل میں اتار لے، اپنے دل میں بسا لے، محبت ٹوٹ کر آپ سے محبت کرنے لگے، اب موت بھی کیا بن جاتی ہے؟ ایک دوست کو دوسرے دوست سے ملانے والا راستہ بن جاتی ہے. بات سمجھ میں؟ اب خبر کی منزل کیا ہوگی؟ دوست کے ملنے کی جگہ. اب خبر کیا ہوگا؟ محبوب سے ملنے کی جگہ. کون محبوب؟ کس کی محبت ہمارے دل میں ہے؟ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی. تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا نتیجہ کیا؟ اللہ کی محبت. بات سمجھ میں آئی؟ حضور کی محبت کا نتیجہ اللہ تعالیٰ کی محبت. اللہ ڈالتا ہے حضور کی محبت، حضور کی محبت اللہ کی محبت عطا کرتی ہے. تو اب ہمیں خبر میں پہنچیں گے تو محبوب ملیں گے. وہ محبوب کون؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ تعالی. اب خبر کیا ہو گئی؟ خانقاہ بن گئی. مرید کے لیے شیخ سے زیادہ کون ہے؟ مرید شیخ سے زیادہ محبت کرتا ہے. اب شیخ کا گھر اس کے لیے خانقاہ. اب خبر کیا ہوئی ہمارے لیے؟ خانقاہ. یہ کس کے طرف سے ملا؟ سرکار کی محبت کی وجہ سے. سرکار کی محبت دل میں اتارو، سرکار کو پہچانو، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے ساری کائنات سے زیادہ محبت کرو.
ورنہ تو آپ کا پیدا ہونا بیکار ہے. مقصد تخلیق ہی حب رسول ہے. اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ اگر آپ نہ ہوتے یا رسول اللہ یہ کائنات نہیں پیدا کرتا. تو معلوم ہوا کائنات پیدا ہوئی ہے آپ کے لیے صلی اللہ علیہ وسلم. لولاک لما خلقت الافلاک. اے حبیب اگر آپ نہ ہوتے یہ کائنات میں نے پیدا نہیں کرتی. تو یہ کائنات آپ کے خاطر پیدا ہوئی ہے نا. تو ہم کس کے خاطر پیدا ہوئے ہیں؟ رسول اللہ کے. تو ہمارے دل میں کس کی محبت ہونی چاہیے؟ سب سے افضل رسول اللہ کی محبت ہونی چاہیے. رسول کی محبت کے وسیلے سے باپ کی محبت، ماں کی محبت، بھائی کی محبت، بہن کی محبت. بات سمجھ میں آئی؟ دولت سے محبت، ثروت سے محبت، حکومت سے محبت، یہ سب حضور کی محبت کا وسیلہ ہے. بات سمجھ میں آئی؟ وہ آپ کے توسل سے، آپ کی محبت کے توسل سے ان سب کی محبت. سبحان اللہ. بات سمجھ میں؟ اعمال سے محبت، علم سے محبت، یہ سب محبت سرکار کی محبت کا صدقہ. سرکار کی محبت کا صدقہ. سرکار سے محبت کرنا ہمارا کام. اس محبت کے صدقے میں سب کچھ ملتا ہے. ورنہ تو ماں باپ سے محبت کریں گے، ماں باپ سے آپ محبت کریں گے، وہی ماں یا وہی باپ بولے گی میرے پیسے کے لیے کرتا صبح بیٹا جائیداد نہیں بول کو میری عزت کر لے کو ہے سو نہیں کہ تو مجھے کانکی پھینک کو چل جاتا. بولتی ماں بھی بولتے، باپ بھی واہ بولتا. اللہ کے لیے رسول اللہ کی محبت تمہارے دل میں اتر جائے، ایمان والے ہو جائے. اب وہ محبت کرتا ہے تو وہ ماں نہیں بولتی، وہ باپ یہ بات نہیں بولتا کہ یہ میرا بیٹا مجھ سے محبت کرتا ہے. بولتی میرا بیٹا مجھ سے محبت کرتا ہے. بولتا باپ بھی یہ نہیں کہتا کہ یہ میری دولت کے لیے محبت کر رہا ہے، یہ میرے سے کچھ حاصل کرنے کے لیے محبت کر رہا ہے. یہ ہرگز نہیں بولتا ہے. بات سمجھ میں؟ اللہ تعالیٰ کرم فرمائے، ہمیں سمجھ عطا فرمائے، سمجھ عطا فرمائے. ایسا ہی ہے آپ اگر تجارت سے محبت کرتے ہیں، اللہ والے ہو، محبت رسول اللہ تمہارے دل میں ہے، اب آپ تجارت سے محبت بھی کرتے ہیں تو آپ کو اب یہ نہیں کہا جاتا کہ یہ دنیا دار ہے، بلکہ آپ کو یہی کہا جاتا کہ آپ دیندار ہیں. ہر آدمی آپ جس سے بھی محبت کریں گے وہ یہ نہیں کہے گا کہ یہ بندہ فلاں مقصد کے لیے میرے سے محبت کرتا، نہیں کہے گا. کسے نہیں کہے گا؟ اللہ والے، یعنی محمد الرسول اللہ کی جس میں محبت ہے، جس کے دل میں، اسے تو یہ کوئی نہیں کہے گا کہ یہ فلاں مقصد کے لیے کر رہا ہے، یہ فلاں مقصد کے لیے کر رہا ہے، بلکہ وہ کہے گا کہ صحیح محبت کر رہا ہے، سچی محبت کر رہا ہے. یہ طریقہ اگر دیکھنا ہو، سلسلہ مشائخ، شیخ ہی کا ایک ایسا در ہے جہاں سب کچھ سکھایا جاتا ہے. سچا شیخ مل جائے آپ کو، وہ ایک ایسا در ہے، وہ ایک ایسا مظہر ہے، وہ پرتو ہے، وہ سایہ ہے رسول اللہ کا. رسول اللہ کا سایہ نہیں، سایہ نہیں. کس نے کہا رسول اللہ کا سایہ نہیں؟ کائنات ہے رسول اللہ کی سایہ. بات سمجھ میں؟ ساری کائنات رسول اللہ کی سایہ.
اور یہ سایہ بہت بڑا سایہ. بات سمجھ میں؟ اسی لیے سلسلے سے ربط پیدا کرتے، سلسلے سے محبت پیدا کرتے، شیخ سے کہ ہاتھ میں اپنا ہاتھ دیتے. بات سمجھ میں؟ کیوں دیتے؟ کیا واسطے دیتے؟ تاکہ ایک ہی در سے حب رسول مل جائے، ہمیں بھٹکنے کی ضرورت نہ ہو، ادھر ادھر جانے کی ضرورت نہ ہو، ایک ہی در سے مل جائے. جس طرح صحابہ کو ایک در سے ملا وہ رسالت. بات سمجھ میں؟ آج بھی وہ رسالت کی پرچھائیاں، وہ رسالت کی حقیقت شیخ کے در سے جس طرح ملتی ہے وہ دوسرے در سے نہیں ملتی. بات سمجھ میں؟ شیخ کے در سے جس طرح ملتی ہے نہیں. آپ اعمال بہت کریں، عمل کرتے پھریں، عمل آپ کا اس وقت ہی قبول ہوتا ہے تمہیں اپنے دل میں جب حب رسول ہو. ایمان کے بغیر عمل نہیں. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات. الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات. پہلے ایمان کی بات ہے. یہ ایمان کیا ہے؟ حب رسول. وہ بچ جائیں گے، وہ ان میں سے نہیں جو خسارے میں ہیں. ہر انسان خسارے میں ہے کہہ کر فرمایا وہ الگ ہیں. وہ ان خسارے میں وہ انسان نہیں ہے جن کے پاس ایمان اور عمل صالح. عمل صالح بعد میں بات رکھی گئی ہے، پہلے ایمان. یہ ایمان کیا؟ محبت. جس کے دل میں محبت ہو رسول اللہ کی اس کا عمل کامیاب. بات سمجھ میں؟ اس کا عمل کامیاب. جس کے دل میں حب رسول نہ ہو وہ اب لاکھ عمل کرے نہیں، کامیاب نہیں. اگر عمل افضل ہوتا، رسول کی محبت افضل نہ ہوتی تو آپ کو اختیار دے دیا جاتا کہ اللہ کی عبادت جیسی چاہے کرے. نہیں، جیسی چاہے کرے. اختیار دے دیا جاتا کہ جیسی چاہے اللہ کی عبادت کرو. اگر اب اللہ کی عبادت افضل اور حب رسول بعد میں ہوتا. نہیں، اللہ کو یہ منظور نہیں. اس لیے اللہ کی عبادت اطاعت رسول اللہ، اللہ کی عبادت اتباع رسول اللہ. یعنی جیسا رسول نے کیا ویسا کیا تو وہ میرے لیے عبادت ہے. تو اپنے طریقے سے کرے گا اس کو اٹھا کے پھینک دیا جائے گا، تیرے ہی صورت میں ڈال دیا جائے گا. بدعت کے نعرے لگانے والے ذرا سمجھیے بدعت کیا ہے. بدعت یہی ہے، یعنی بدعت کلو بدعت ضلالہ، یعنی ہر وہ چیز جو رسول کی سنت میں نہ ہو، خلاف سنت ہو، اسلام سے جس کا تعلق نہ ہو، خلاف اسلام ہو، اپنے عقل سے کوئی ایجاد کیا ہے تو وہ عبادت بدعت ہے اور وہ بدعت ضلالہ ہے. کوئی عبادت ہی نہیں ہے، اس کو عبادت ہی نہیں کہہ سکتے. بات سمجھ میں؟ اس کو کیا نہیں کہہ سکتے؟ عبادت ہی نہیں کہہ سکتے، وہ تو بدعت ہے. تو معلوم ہوا سرکار کی پیروی، سرکار کی اتباع، شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم ہی عبادت ہے. اور اس پر عمل کرنے کے لیے سب سے پہلے آپ کے دل میں
सरकार की मोहब्बत होनी चाहिए, सबसे अफजल, सबसे बढ़कर तुम्हारे आगे कोई चीज नहीं रहना चाहिए। जब सरकार आ जाए, सरकार की बात आ जाए, सरकार की गुफ्तगू हो जाए, आशिक का तो यही हाल होता है कि आशिक वही है जो माशूक की गुफ्तगू पर अपने जिंदगी को कुर्बान कर देता है। आशिक उसी को कहते हैं, खाली माशूक की बात चलती रही तो जिंदगी तबाह कर देता है, वो होता है आशिक। हम भी बड़े नारे मार रहे हैं आशिक रसूल के, बड़े बड़े बातें कर रहे हैं आशिक रसूल के, हम बड़े बड़ी बातें क्या क्या की करते हैं। गुलाम कौन होता है? गुलाम वही होता है जो आका के इशारे पर अमल करता है, अपनी कुछ नहीं करता। गुलाम कौन? अपनी कुछ नहीं करता, जो आका, जिस उसका जो आका है उसी के इशारे पर, उसी के हुक्म की ताबेदारी करने वाला। तो हम अगर गुलाम रसूल हैं तो हमारी भी ये हाल होना कि हुजूर ही के तरीके पर अमल करने वाले बन जाओ, हुजूर ही के इशारे पर अपनी जिंदगी गुजारने वाले बनना। तभी आपकी गुलाम जो कह रहे हैं आप, मैं गुलाम रसूल हूं, मैं गुलाम मोहम्मद हूं, ये सही होगा। खाली जबान से गुलाम गुलाम बोल लेकर शरीयत मुतहरा की हकीकत से वाकिफ नहीं, जाते रसूल अल्लाह से वाकिफ नहीं, हुब्बे रसूल अल्लाह तुम्हारे दिल में नहीं, तुम जो चाहे कर सकते करते रह रहे हो और अपने आप को बेकार इश्क मोहम्मद के नारे लगा रहे हो, गुलाम रसूल के नारे लगा रहे हो, ये तो झूठ होगा। बात समझ में? ये क्या है? ये तो झूठ है, आप झूठे हो जाएंगे। सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम। जरा इस बात पर गौर करो और रसूल से मोहब्बत करो। रसूल की मोहब्बत को अपने दिल में उतारेंगे, अब आपका काम यानी अमल कामयाब होगा। आपका अमल अब इत्तबा होगी रसूल अल्लाह की। क्यों? आशिक कभी अपने माशूक के खिलाफ सांस भी नहीं लेता। नहीं मालूम, आज की दुनिया बहुत अजीब है, मोहब्बत उठा ली गई है। खुर्बे क़यामत में बहुत सारी चीजें उठा ली जाएगी, मोहब्बत भी उठा ली गई है। आज किसी को मोहब्बत वगैरह कुछ भी मालूम नहीं। मोहब्बत बोले तो क्या की समझ रही हूँ, लव लव बोल के क्या क्या की समझ रही बेवकूफा। क्या पता मोहब्बत किसे कहते हैं। बात समझ में आई? जिनसी ताल्लुकात को मोहब्बत का नाम दिया जा रहा है, वो तो एक हाजत है, वो तो एक फितरत है इंसान की, उसे मोहब्बत का नाम दे रही बेवकूफ है। मोहब्बत किसे बोलते हैं नहीं पहचान सकते, मैं कहूं तो भी आज नहीं समझ सकते। मोहब्बत तो अपने सब कुछ फिदा कर देने का नाम है। मोहब्बत जिससे हो जाती है अपने महबूब पर सब कुछ निछावर कर देने का नाम मोहब्बत है। मोहब्बत कुर्बानी, दूसरा नाम मोहब्बत का कुर्बानी। वो भी कैसी कुर्बानी? सब कुछ दे देने का नाम, सब कुछ लुटा देने का नाम। बात समझ में आई? महबूब किसे कहते हैं? अपने महबूब पर सब कुछ खत्म कर देता है, वो है मोहब्बत। आज कहाँ है मोहब्बत? आज तो मोहब्बत क्या है? अपनी ख्वाहिश, अपनी हाजत, ये है मोहब्बत। हाजत वगैरह सब कुछ भूल जाने का नाम है मोहब्बत। मोहब्बत किसे बोलते? हाजतों को भूल जाने का नाम मोहब्बत। मोहब्बत
اور اسے اس کی افضل اس سے آگے بڑھتے جائیں گے تو مرتبہ عشق، عشق تو دیوانے کو کہتے ہیں۔ عاشق کون ہوتا ہے؟ جو دیوانہ ہو جاتا ہے، پاگل، جس میں کچھ نہ رہتا ہے، صرف اس کی نظر دیکھتی ہے عاشق کو، عاشق کی نظر دیکھتی ہے صرف معشوق کو، کان اس کے آواز سنتے ہیں تو صرف معشوق کے، بات اگر کہتا ہے تو صرف اپنے معشوق کی، سانس بھی لیتا ہے تو معشوق کی اجازت سے لیتا ہے، اسے کہتے عشق۔ یہ فلمی انڈسٹری کا عشق نہیں، یہ فلمی انڈسٹری میں عشق عشق نہیں، یہ شاعروں کا عشق نہیں، یہ صحابہ کا عشق، بات سمجھ میں آئی؟ یہ اولیاء کا عشق۔ یہ یہاں ہم کیا دیکھ رہے ہیں؟ فلم انڈسٹری میں عشق لڑا رہی نا، وہ دیکھ رہے ہیں، وہ سمجھ جاتے ہیں ہاں یہ عشق ہے، یہ عشق نہیں رہے، دیوانے پاگل ہو جائے گا اگر اس کو عشق کہا تو عشق اس کو نہیں کہتے جو فلم انڈسٹریوں میں بتائی جاتی ہے، عشق اس کو نہیں کہتے جو تمہارے زندگیاں میں ادھر ادھر ہو رہی ہے، یہ تو حاجتیں ہیں، یہ تو تمہاری ضرورتیں ہیں، یہ تو تمہاری فطرتیں ہیں، یہ تو تمہاری خواہشات ہیں۔ عشق اگر دیکھنا چاہو تو ہسٹری آف صحابہ پڑھو، اگر تمہارے اندر عشق رسول پیدا ہونا ہے تو اولیاء کی عشق، اولیاء کا عشق دیکھو، بات سمجھ میں آئی؟ محبوب جو صحیح سچے معنوں میں اللہ کے محبوب ہیں، جو حقیقی اللہ کے محبوب ہیں، جو اولیاء اللہ ہیں، جو رسول اللہ کے سچے غلام ہیں، ان میں دیکھو محبت کیا ہے، ان میں دیکھو عشق کیا ہے، وہ دیوانگی ان میں دیکھو، بات سمجھ میں آئی؟ تو یہ ہے محبت، یہ ہے عشق، خالی محبت محبت محبت، کیا محبت؟ عشق عشق عشق، کیا عشق؟ کیا؟ کچھ بھی معلوم نہیں، کپڑے پہن لیے، کپڑے پہننے کا نام عشق نہیں، سر میں ٹوپی سجا لی، ہاں کپڑے پہن لیے، فاتحہ دلا کے پھر رہی، کیا بولے تو اولیاء کا عشق، درگاہ درگاہ پھر رہی، کیا بولے تو اولیاء کا عشق۔ ارے بابا یہ نہیں، اولیاء کی پیروی کرے نا، کسی ایک ولی کے دیوانے ہو جاؤ اور اس کی پیروی کرو، در در کیوں جا رہے ہو ادھر ادھر؟ یہی ہے مشائخ، یہی ہے شیخ، یہی ہے سلسلہ، کسی ایک کے ہو جاؤ، اس کو مان لو، اس کے ہو جاؤ، اسی کی پیروی کرو، یہ ہے عشق، یہ ہے محبت۔ عشق دو تین سے نہیں ہوتی، عشق ایک سے ہوتی ہے، بات سمجھ میں آئی؟ تو شیخ کی محبت حقیقت میں شیخ کی نہیں، وہ مصطفیٰ کی وجہ سے، مصطفیٰ کی محبت کی وجہ سے شیخ سے محبت ظہور ہے، وہ بات سمجھ میں آئی؟ حقیقت میں مصطفیٰ کی محبت، جس کے دل میں مصطفیٰ کی محبت ہو وہ شیخ سے محبت کرتا، بات سمجھ میں آئی؟ مصطفیٰ کی محبت بھی مصطفیٰ کی محبت نہیں، کیوں؟ مصطفیٰ کی محبت اللہ کی محبت دینے والی چیز ہے، وہ مصطفیٰ سے محبت اس کا نتیجہ ہی اللہ سے محبت، تو اللہ کی محبت ہی حقیقت میں مصطفیٰ کی محبت، بات سمجھ میں آئی؟ یعنی مصطفیٰ کی محبت ہی حقیقت میں اللہ کی محبت، بات سمجھ میں آئی آپ کو؟ تو اس عالم میں جس سے بھی آپ محبت کریں مصطفیٰ کی وجہ سے محبت کرنی چاہیے، اور مصطفیٰ کی محبت اللہ کی محبت۔ چار کرسی اصطلاحی یعنی میں ہوں نور پیر،
پیر نور مصطفیٰ، مصطفیٰ نور خدا. بات سمجھ میں آئی؟ آخر ہوں کچھ نہ نکلے گا وہی نہ. کتنا بھی عامر صاحب مجھے کنٹرول کریں، یعنی وہ میرے سرکار نہیں، میرے سرکار کا تو فیضان ہوتا ہے. یہاں ایک سامنے ایک عامر صاحب بیٹھے ہیں، محمد عامر. ہاں وہ میرے شیخ نہیں. ہاں میرے شیخ تو مجھے بولنے پہ مجبور کرتے ہیں، مت بولو مت بولو تو بھی نکل جاتا ہے، کیونکہ وہ شیخ کا فیضان ہے، میرا نہیں. بات سمجھ میں آئی؟ ظاہری بات، یہ بھی ظاہری بات ہی کر رہا ہوں. اگر محبت دل میں نہیں ہے حضور کی تو عمل کیا فائدہ؟ عمل کیا فائدہ؟ یاد رکھیں، دل میں محبت آ جاتی ہے بیوی کے دل میں شوہر کی محبت آ جاتی ہے تو ہی وہ شوہر کی پیروی کرتی ہے، یعنی شوہر کا حکم مانتی ہے، شوہر کے بتائے ہوئے طریقے پر بسر کرتی ہے اپنی زندگی. محبت ہٹی سنتی نہیں انہیں، بات تمہیں ان کے پاؤں پڑے تو بھی نہیں چلتا خود بھی. بات سمجھ میں آئی؟ محبت ہی سب کچھ. شوہر کے دل کا بھی یہی معاملہ. شوہر کے دل میں اگر بیوی کی محبت پیدا ہو جائے تب بیوی راج کرتی، بیوی راج کرتی. بات سمجھ میں آئی؟ ورنہ تو جھگڑے فساد جہنم. محبت کیا کرتی ہے؟ جنت عطا کرتی ہے. جنت، یہ جنت کی حقیقت کیا؟ محبت. یہ محبت کا ہی نتیجہ جنت. عمل کا نتیجہ، عمل کا نتیجہ، عمل کا نتیجہ جنت نہیں بابا. اللہ کے فضل سے جنت ملے گی کا مطلب محبت کا نتیجہ جنت. بات سمجھ میں آئی؟ جتنی تمہارے دل میں محبت ہے اللہ اور اس کے رسول کی، جنت میں ویسے درجات تمہیں ملیں گے. یہ سمجھنا، یہ ہے عقیدہ، یہ ہے سچ، یہ ہے حقیقت، یہ ہے شیخ کی باتیں، یہ ہے سلسلے کا علم. آپ عمل کرتے چلے جائیں. کیا کرنے کے لیے عمل آیا کیا؟ کچھ فائدہ دینے کے لیے کیا؟ فیکٹری کام زیادہ کرے تو پروڈکشن زیادہ نکلتا، بولتے نا ویسا قصہ. تمہیں کام کر نماز جتنا پڑھیں گے اللہ تعالیٰ کے پاس کہتے بھی پروڈکشن نکل رہا ہے، سو فیکٹری سمجھ گئے. سو تمہاری عبادتیں، ارے بھائی ایک سجدہ اسے کافی ہے اگر دل سے کر دو. بات سمجھ میں آئی؟ ایک ہی سجدے سے شیطان برباد ہو گیا، ایک ہی سجدے کی وجہ سے فرشتوں کو فضیلت مل گئی. بات سمجھ میں آئی؟ لاکھوں سجدے ہوتے رہے، لاکھوں سجدے ہوتے رہے، انگنت سجدے ہوتے رہے، مگر ایک سجدے نے شیطان کو مار دیا، ختم کر دیا، برباد کر دیا. وہی ایک سجدے نے فرشتوں کو افضل بنا دیا، فضیلت سے مالا مال کر دیا. بات سمجھ میں آئی؟ ایک سجدہ. تم سجدہ کرتے کرنا ہے، اس کا یہ مطلب نہیں کہ نماز نہ کو پڑھو بول رہے حضرت بول رہی ہیں. کیا آتی بھی ایک بے خوفی بات. بھائی میں جو سمجھا رہا ہوں وہ ٹاپک پر غور کرو. حب رسول، محمد الرسول اللہ کی محبت، سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے بغیر تمہارا عمل نہیں، بیکار ہے. بات سمجھ میں آئی؟ تم لاکھ کر لو سجدے، کچھ بھی نہیں. ایک سجدہ بھی سچی محبت کے ساتھ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچان کر، ذرا سوچو، پہچان کی بات ہی میں نے کی کہ ایک شخص
तुम्हारे जिंदगी का, तुम्हारे नहीं कायनात की जिंदगी का कोई हिस्सा उससे रिलेशन नहीं, सो नहीं, रिलेटेड हर हिस्से से सोचो और मोहब्बत करो। वक्त गुजर गया है, इंशाअल्लाह कल हम इसी बात को कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि जब तक हमारे दिल में जज्बा रसूल, हुब्बे रसूल नहीं होगा, अब मैं जो भी अमल की बात मैं कहूँ, आप अमल करते रहेंगे तो अमल से कोई फायदा नहीं होगा। इसलिए मैंने अमल की बात करने जब स्टार्ट करना चाहा, क्योंकि अकीदा तो मैंने समझा दिया अल्हम्दुलिल्लाह, बात समझ में आई। जब अमल की बात आई तो मैंने सोचा कि अमल का जो जड़ है वो है हुब्बे रसूल, तो मैं हुब्बे रसूल के टॉपिक ली और इसी बात को कल भी इंशाअल्लाह हम कंटिन्यू करेंगे। तो ऐ अल्लाह हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत से हमें माला माल फरमा। ऐ अल्लाह हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत से हमें माला माल फरमा। इससे बड़ी, इससे अच्छी, इससे क्या बोलते पूरी कुल दुआ, कई चीज़ पूछने का, एक चीज पूछना सो क्या बोले तो हल हुजूर की मोहब्बत अता कर दे। यही है दरूद पाक की भी हकीकत। कई चीजा, कितने चीजा मांगेंगे, अब कितने मांगे तो भी छूट जाएगा। एक आंख को ले लेंगे तो क्या क्या की मांगना, आंख दे, आंख की नजर दे, आंख में पुतली दे, आंख में पानी दे, आंख में पलक बराबर, क्या 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 पूछते रहना। उसके लिए अल्लाह ताला शार्ट दे दिया, क्या सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम बोल दल, या अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मोहम्मद व अला आलि सय्यदिना मोहम्मद मुबारक वसल्लम बोल दल। कुल का कुल तो दुआ होगी तेरी, पूरी हाजत तूने मांग दिया, क्योंकि रसूल के तरफ तो तेरी तवज्जो होगी। अब तेरे हर 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 चीज मेरे हिस्से, बात समझ में। तो अल्लाह ताला हमें हुजूर की मोहब्बत से माला माल फरमाए, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी पर कायम रखे, दायम रखे। सल्लल्लाहु अला नबी अलउम्मी वालेहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातन व सलामन अलैका या हबीबी या रसूल अल्लाह। ऐ अल्लाह हम सबको सेहत कामिला व आजिला अता फरमा। ऐ अल्लाह हम सब पर रहम फरमा, हर तरह की राहती अता फरमा। सुभान रब अल्लाहुम्मा तक़ब्बल हाज़िहि दुआ बिजाहि शेखिल मुहतरम रहमतुल्लाह अलैह व बिजाहि सय्यदुना गौसुस सखलैन रज़ियल्लाहु तआला व बिजाहि सय्यदुल मुरसलीन खातिमुन नबिय्यीन मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सुभान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।